نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں ہمیں بھیجتے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے۔ ہم اپنے امتحان گاہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور امتحانی پرچہ دے کر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں کے مزوں میں منہمک ہو کے اصل مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص جس پر یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ یہ زندگی مختصر ہے اور موت کا وقت متعین ہے، تو اسے کبھی فکر ہونی نہیں چاہیے لاحق کہ بعد میں کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے بارے میں جو فیصلے فرمائے ہیں وہ ان فیصلوں سے بہت بہتر ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں فرماتے۔ اگر ہمیں اختیار دیا جاتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کوئی بہت اچھا فیصلہ نہ کر پاتے۔ ہمارے رب تعالیٰ نے خود یہ کام اپنے ذمے لے کر ہمارے لیے خیر کے اچھے فیصلے فرما دیے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرچہ لکھ رہے ہیں اور تمام لوگ اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اچانک سے امتحان لینے والا آتا ہے اور آتے کہتا ہے کہ آئیے آپ کا پرچہ ہو گیا، آ جائیے، آپ پاس ہیں، نکل آئیے۔ تو ایسے شخص کو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا امتحانی پرچہ مکمل ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، اس پر اس کو افسوس ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ امتحان کامیاب ہے؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ حالت ایمان میں زندگی گزاری اور اب زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، بہت بیماری ہو گئی ہے یا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کتنا جیوں گا۔ کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس میں امید اب بالکل نہیں رہی۔ آج کل کورونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ، بڑی عمر کے لوگ اکثر، یا ان کو پہلے سے کچھ بیماریاں ہوں تو نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور فطری سی بات ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ایک سال کے اندر، تو انہیں یہ خیال آنا فطری بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پریشان ہوا جائے کہ مجھے یہ خیال کیوں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان نا امید تو نہیں ہوتا، لیکن زمینی حقائق بھی جانتا ہے کہ انسان کب تک جیے گا۔ ہر آدمی کو بہرحال دنیا سے جانا ہے، یہی ایک الیقین ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے بہرحال ایک دن جانا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی ہمیں طے ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تمہارا جو وقت متعین ہے یا معین ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا لمحہ بھر بھی، اور جس طرح جہاں جیسے لکھ دیا گیا ویسے ہی آئے گا، اس میں تمہارا کچھ لینا دینا نہیں، یہ ہمارا فیصلہ اللہ فرما چکا۔ تو اب جب یہ بات طے ہے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، امت مسلمہ میں پیدا کر دیا، ایمان کی فکر نصیب فرمائی، رمضان گزار کے بھی پاک صاف ہو کے آئے ہیں کہ بیمار ہو گئے، فرض کیجئے کورونا وائرس ہو گیا، آج کل تو آئے دن یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو پاک تھے، چھوٹی موٹی جو خطائیں کوتاہیاں رہ گئی تھی وہ اس بیماری سے دھل کے پاک صاف ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر والوں کو بھی موقع دے رہے کہ وہ خدمت کر کے، دعائیں کر کے، صبر کر کے لگے رہیں، مال بھی خرچ کریں، جان بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ادھر جو بیمار ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خوب گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری زندگی آگے کتنی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اور بہت لمبی عمر ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ سب کی لمبی عمریں رکھے، عافیت والی، اچھی صحت والی، تمام صلاحیتوں کے ساتھ، تمام طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ، اولاد کی خوشیاں بھی دکھائے، اولاد کی خوشیاں بھی دکھائے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت میں یا ان حالات میں مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں اور مجھ سے راضی ہیں، بس تو پھر خطرے کی کیا بات، پھر کیا پریشانی۔
اگر مجھ سے اللہ راضی ہیں اور پھر مجھے وہ اس دنیا سے اٹھا لیتے ہیں تو کیا پریشانی ہے، کس بات کا غم ہے؟ اس بات کا غم ہو سکتا ہے کہ میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں، میرے پاس کچھ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، میں کس منہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنا کروں؟ یہ غم پریشانی تو ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ ہم کبھی بھی ایسے اعمال کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو یا اللہ کی بلندی اور بزرگی کے معیار کے مطابق ہو۔ ہم کیا، انبیاء اور فرشتے بھی اس کام سے قاصر ہیں، اللہ کی شان تو اتنی اونچی ہے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی محبت سے لے لیتے ہیں۔ ایک دانہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک ذرہ خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، پہاڑ کی طرح بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان کریمی ہے، بندوں کو دیتے ہیں نوازنے کے لیے، مزید دیتے ہیں، اس پر شکر کرتا ہے، مزید دیتے ہیں، کبھی کچھ لے لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ اللہ نے لے لیا، لیکن وہ بھی دینے ہی کے لیے لیتے ہیں، مزید دینے کے لیے لیتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ صبر کرنے پر اجر ایسا دیتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حد و حساب کے، اور صبر کی توفیق بھی خود ہی دی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی انہی کی مرضی سے آیا۔ سب کچھ جب وہی کر رہے ہیں تو یہ تو صرف ایک بہانے ہیں، بہانے ہیں نوازنے کے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہت زیادہ بہانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح بندے کو فائدہ پہنچا دوں۔ ایسے شفیق اور کریم اور رحیم اور ودود آقا سے ملنے کے لیے تو انسان کو بے چین ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہے اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے تو سب سامنے ہے ہی، انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، امت مسلمہ میں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، دین کی کچھ فکر نصیب کی، اور بیماری ایسی دے دی، مشکلات میں ایسا ڈال دیا، یا عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب موت بہت یقینی اور قریب نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب اندازہ ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو جب زیادہ وقت نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ اس شخص کو کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت قریب ہے، یقینی ہے، چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی ہے، چند ہفتوں کی ہے، وہ زیادہ خوش نصیب ہے یا وہ کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ کب اس کی موت آئے گی اور اچانک سے آ جائے، چلتے پھرتے کس وقت کہاں کس حالت میں آ جائے پتہ نہیں، کیسی کیفیت میں آ جائے پتہ نہیں، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، شیطانی میں پڑا ہوا، اچانک سے موت کا کوڑا برس گیا۔ اور وہ شخص کہ جس کو اب اندازہ ہونے لگا، پتہ تو نہیں ہے، حتمی طور پر تو کچھ پتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، جب تک کہ فرشتے نظر نہیں آتے، جب تک کہ آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ نہیں جاتے غیب کے، لیکن حالات تو پتہ چلتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات جب ہمیں بتا رہے ہیں اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ایڈوانس سٹیج کینسر ہے، سیریس کووڈ ہو گیا ہے، یا اور بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایسا موقع مل گیا۔ مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے، سب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں ہی رکھیں اور اللہ سے پناہ ہی مانگتے رہیں، لیکن اگر اللہ نے یہ امتحان آپ کے لیے یا یہ انتظام آپ کے لیے کر دیا ہے رحمتوں بھرا، جو ہم قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کمزور ہیں، ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ان کے نوازنے کے بہانے ہیں، پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، خوب تیار کر کے، خوب اچھا سا پیارا سا بنا کے پھر اپنے پاس لے جاتے ہیں تاکہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہو۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں چلا گیا تو پھر پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ تو سوال یہ ہے کہ پیچھے والوں کا خیال پہلے بھی کیا آپ رکھ رہے تھے؟ یہ بھی وسوسہ ہے، خیال تو اللہ ہی رکھ رہے تھے، اللہ ہی چلا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فضل تھا، اور اب بھی انہی کا ہوگا، اور آئندہ بھی انہی کا فضل ہوگا جس سے ہم چلیں گے۔ ہم آپ تو ذریعہ ہیں، جب آپ نہیں تھے تو آپ سے پہلے ان کے والدین تھے، والدین سے پہلے
ان کے والدین تھے. زمانہ تو ایسے ہی گزرتا ہے، بچوں کی کفالت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کفالت کرنے والا نہیں، باپ تو پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام ایمان لاتے ہی ابا نے گھر سے نکال دیا، زیادہ عرصہ رکھا نہیں پاس اپنے. موسیٰ علیہ السلام باپ پیدائش سے پہلے چلے گئے، ماں کو بھی چھوڑنا پڑا. عیسیٰ علیہ السلام باپ تھے ہی نہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، انبیاء کرام، ان کے بعد پھر صحابہ کی ایک لمبی لائن، ان کے بعد نیک لوگوں کی ایک لمبی لائن. امام بخاری کے والد بہت جلدی چھوٹی عمر میں ان کے چلے گئے تھے، ماں نے پالا. امام شافعی کے والد جلدی عمر میں چلے گئے تھے، ماں نے پالا. ربیعۃ الرائے ابا کو بہت جلدی عمر میں غزوات کے لیے نکلنا پڑا، 27 سال 25 سال کے بعد آئے اور ماں نے اکیلے پالا. بڑے بڑے یہ امام جو گزرے ہیں، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد، اماں نے بڑی مشقت سے محنتوں میں کاموں میں لگا کے چلایا. اور حال یہ ہے کہ وہ پڑھنے سے روکتی تھی کہ تو پڑھ مت، جا کے کچھ محنت کر لے تاکہ کچھ کما لے، گھر کا گزارا چلے. اور وہ دین سیکھنے میں لگے ہوتے تھے چھوٹی عمر سے. تو کتنا نوازا اللہ نے کہ قاضی القضات بنے، پوری دنیا کے اس وقت کے اسلامی نظام کے، اسلامی حکومت کے چیف جسٹس، سب سے پہلے قاضی بنے امت کی. پوری امت میں سب سے بڑے اور سب سے پہلے قاضی، پوری اسلامی حکومت کے قاضیوں کے قاضی، قاضی القضات. اکثر ایسے ہی تھے. کس نے پالا انہیں؟ کس نے ان کی خبر گیری کی؟ میرے رب نے. وہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے. تو یہ وسوسہ بھی دل میں نہیں آنا چاہیے کہ بعد میں کیا ہوگا. آتا ہے، فطری بات ہے، اس پر افسوس کرتا ہے انسان، لیکن کرنا نہیں چاہیے. سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے اختیار سے کیا ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت اہم ہیں، ہمارے نہ ہونے سے دنیا میں بڑا ایک بھونچال آ جائے گا اور لوگ بالکل پریشان ہونے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، سارے نظام وقت گزرتے ہی وہ کچھ عرصے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے. جب وہ بیمار تھے یا ساتھ تھے تو اس وقت خیال یہ تھا کہ اگر ابا چلے گئے تو کیا ہوگا، اماں چلی گئی تو کیا ہوگا. ہم تو جی نہیں سکتے ان کے بغیر. اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنا ان کا خیال، اتنی ان کی شفقتیں رہی ہیں. لیکن سب جی لیتے ہیں. 5 5 8 8 بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ دونوں حادثے میں چلے گئے ہیں. اللہ پالتے ہیں، پل جاتے ہیں. اللہ سب کو پناہ میں رکھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ آدمی ذہن بنا لے کہ جو کچھ ہوگا وہ خیر ہی ہوگا، کیوں اللہ کے سبحانہ و تعالی ہمیں ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا کچھ کرتے نہیں کہ جس سے ہمیں مشقت پڑے. تکلیف دیتے ہیں تو ہمارے درجات کو بلند کر کے ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جب ہمیں ہمارے امتحان گاہ سے نکال کے لے جائیں ایمان کی حالت میں اور یہ توفیق دیں کہ ہم ان سے رجوع کریں، بستر پہ لیٹے لیٹے بیماری کی حالت میں، ایڈوانس کینسر ہے. ہمارا طالب علم 37 38 سال عبداللہ جمالی مرحوم، 2 سال اب ہونے کو آ رہے، 1.5 سال ہو گئے، 4 بچے چھوڑ کے، کینسر، لیور کینسر، برطانیہ میں. دنیا جہاں کا علاج ہوا، دوائیں چلتی رہی، سب کچھ. پھر لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوا چائنا سے، وہ بھی سب بہت اچھا ہو گیا، لیکن سال بھر کے بعد اس میں دوبارہ کینسر ہو گیا. تربیت ہوئی بھی تھی، ذہن بنا ہوا تھا، بار بار تلقین. اس قدر اطمینان اس شخص کو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. انتقال سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے بھی وہ اطمینان سے مسکرا رہا ہے. کہہ رہا کہ جب اللہ کی مرضی، مجھے کوئی فکر الحمدللہ نہیں. اللہ میری اولاد کے لیے خیر کے اسباب کھول دیں گے، اللہ چلائیں گے جیسے اللہ چلانا چاہتے ہیں. میرے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے فیصلے ہیں. میں اپنے طور پر جو کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، کرتے رہنا چاہیے تھا. اب بس زندگی کے چند آخری ساعات جواب دیا جا چکا ہے، کچھ ہو نہیں سکتا. یہ ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اور مومن کے لیے تو بڑا آسان ہے، ایمان والوں کے لیے تو بہت رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کے آئینے میں ہمیں اپنی ملاقات کا راستہ بتا رہے کہ دیکھو جلدی سے آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو گے تو میں ملوں گا. آ کے ملنا ہے مجھ سے کہ نہیں؟ تو اللہ سے محبت آدمی پیدا کرے، کتنا اشتیاق ہو، اللہ سے ملنے کا کتنا دل چاہنا چاہیے.
کہ میرا رب مجھے مل جائے، میرے رب سے میرا تعلق بن جائے. میں نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، لیکن نالائق بچہ بھی غلطی کرتا ہے تو امائی کے پاس تو جاتا ہے. اے اللہ آپ کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ کوئی اور تو ہے نہیں ہمارا، کہیں اور تو ہم جا نہیں سکتے، یہی ہمارا در ہے. اور ہماری ساری کوتاہیاں غلطیاں سب آپ تو جانتے ہی ہیں، اور آپ اتنے کریم ہیں کہ ایک سفید بال داڑھی کا ہوتا ہے، سر کا ہوتا ہے سفید بال، آپ اس کی رعایت کرتے ہیں کہ اس شخص کے سفید بالوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. اس نے زندگی گزار دی ایمان میں، اب دنیا سے جا رہا ہے تو کیا میں اس کو اس حال میں چھوڑ دوں؟ اب یہ میرے پاس آیا ہے تو میں اس کو عذاب دوں؟ کہ اس نے ساری زندگی جو عبادت ٹوٹی پھوٹی کی، رمضان کے روزے رکھے، ہو سکتا ہے بہت گناہ بھی کیے ہوں، سبھی انسان گناہ گار ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے تو تکلیف دے رہا ہوں تاکہ صاف پاک کر کے اپنے پاس بلاؤں. تو توبہ استغفار کرے، لگ جائے اس وقت، تو اپنے وقت کو ایسے گزارے، اگلے 3 4 5 ہفتہ 10 دن مہینہ سال بھر جتنا بھی ہو سکتا ہے، ساری بہت لمبی زندگی ہو، اللہ خوب لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اب ہم گئے اور تب گئے. کوئی بھی جا سکتا ہے کسی بھی وقت، لمحے بھر میں پتہ نہیں چلتا، یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے، حادثاتی موت ہو جاتی ہے. تو ذہن تو یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ بلائیں گے میں تیاری اس کی کروں، اور اس کی تیاری کرتا رہے، توبہ استغفار کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرے. کتنے لوگ جو اچانک چلے جاتے ہیں ان کو کوئی موقع نہیں ہوتا لوگوں سے معافی تلافی کرنے کا. معافی کرے، لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں سے اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے وہ طے کر کے صاف کر کے جائے. جو ذمے میں رہ گئی نمازیں روزے وغیرہ ان کو لکھوا دے، حساب لگائے، اندازہ لگائے. لوگوں کے قرض ہیں تو وہ لکھے کہ لکھوا دے کہ بھائی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، میری وراثت میں سے کچھ نہ ہو سکے تو کوئی جو میرا اللہ کا نیک بندہ مدد کر سکے وہ کرے، تاکہ میری جان چھوٹے، میرے اوپر سے سارے ذمے فارغ ہو جائیں. اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے، پلاننگ کر کے اللہ کے پاس جائے، ایسا پیارا اچھا بن کے جائے گا تو وہاں جنتوں میں کھیل رہا ہوگا، مزے کر رہا ہوگا، اس کو کچھ ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی. یہاں کے حالات بھی اللہ سنبھال لیں گے. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. دنیا کے سفر میں بھی اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اور پیچھے گھر والوں کی کفالت بھی کرتے ہیں. یا اللہ دنیا سے میں آخرت کے سفر میں جا رہا ہوں تو اس سفر میں بھی آپ ہمارے ساتھی رہیے. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑیے. یا اللہ جتنی دیر کے لیے پلک جھپکاتا ہوں اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑیے. یہ جذبات نہیں رکھے، اللہ سے ایسا تعلق، ایسی محبت تڑپ کے ساتھ انتظار کرے، ملاقات کا شوق پیدا کرے، اللہ سے ملنے کا جذبہ رکھے، دیدار اللہ کی ایک جھلک دیکھنے پر تیار ہو کے اپنی جان دینے کے لیے. جس کو شوق لقائے مولا ہو، جان وہ بے اختیار دیتا ہے. موت اس کے لیے کیا بڑی چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر تو بس آدمی کسی بھی وقت جب بھی بلاوا آئے تیار ہو جائے جانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا گیا اور اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیا گیا. جب آپ کا آخری وقت آیا تو فرمایا اللہ بالرفیق الاعلی، میں تو اپنے دوست کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو رہا، تکلیف میں، آخری دن چل رہے ہیں، بہت شدید بیماری ہے اور کرب ہے، تکلیف ہوتی ہے جو بیماری میں. تو بیگم صاحبہ فرماتی ہیں واہ کربا، ہائے میرے شوہر کی تکلیف، ہائے غم، کیسی بیماری ہے، کتنا بخار ہے، کتنا درد ہو رہا ہے. اور وہ فرما رہے خوش ہو گئے واہ طربا، ہائے مزے، کیا مزے کا حال ہے، کیا احوال ہے، کیا کیفیت ہے کہ ہم کل ملنے والے ہیں اپنے محبوب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھیوں سے، ابوبکر و عمر سے ہم کل ملاقات کرنے والے ہیں. یہ ہے جذبہ، یہ ہے محبت. آدمی اس طرح سے جب سوچنے لگتا ہے، اور یہی حقیقت ہے، اس میں کوئی چیز مبالغہ نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی ہے. ہم ابھی کھوئے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اپنے اندھیروں میں. موت آتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے، جو اصل زندگی شروع ہوتی ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اب موقع ہے، لیٹے لیٹے بیمار ہے، تسبیحات لگ جائے لمبی لمبی، اور امید رکھے کہ اللہ مجھے ابھی اچھا کر دے گا. صحت کے ساتھ بالکل اللہ کے بالکل اختیار میں، وہ بھی مانگتا رہے اللہ سے، لیکن تیاری اس کی بھی پوری رکھے کہ اگر اللہ بلائے تو میں بالکل تیار ہوں ذہنی طور پر بھی ملنے کے لیے اپنے رب سے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیاں سے بچا لے.